جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس قرآن کے حوالے سے موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں، اور ایسے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، تو میں قرآن کی آیت لگا لیتا ہوں. دکان میں ہوں یا کام میں ہوں یا جہاں کہیں بھی سفر کر رہے ہیں تو موبائل فون میں سورہ بقرہ کی آیت تلاوت لگا لی، یا کسی بھی دوسری سورہ کی تلاوت لگا لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں. تو اگر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کو سننا کہ جب توجہ کسی دوسری طرف ہے، پوری توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے، تلاوت کی طرف پوری توجہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنے کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ توہین کے زمرے میں تو شامل نہیں ہوگا؟ ہم اس طرح سے سن سکتے ہیں، ہمیں ثواب حاصل ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے. ہاں نہیں، اس کو کوئی ہم ناجائز کام نہیں کہہ سکتے جی. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے بینکنگ کے حوالے سے، اور پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب بینک سے جو زائد رقم حاصل ہوتی ہے پورا سال گزرنے کے بعد، وہ سود کے زمرے میں آئے گی یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوچھا ہے گورنمنٹ شیئر بینک اور پرائیویٹ بینک میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیے. یہ مسئلہ بھی کئی بار یہ سوال پوچھا گیا ہے اور ہم نے جواب بھی یہ عرض کیا ہے. یہ گورنمنٹ بینک میں اگر آپ سود کی شرط نہیں لگاتے اور وہ بینک اپنی پالیسی کے تحت آپ کو کچھ اگر دیتا ہے تو آپ وہ اس کو لے کے جو ہے نا وہ آدھا خود رکھیں پرافٹ، اور آدھا جو ہے وہ کسی غریب مومن کو دے دیں. پرائیویٹ بینک ہے وہ اگر اپنے رضامندی سے آپ کو دیتا ہے تو آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. مالک نہیں بنتے لیکن اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس قوالی کے حوالے سے موجود ہے. پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ کیا قوالی سننا جائز ہے؟ اس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی حمد ہوتی ہے اور دیگر پاک ذکر بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن قوالی میں میوزک انسٹرومنٹ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ طبلہ بج رہا ہوتا ہے، ہارمونیم بج رہا ہوتا ہے، اور دیگر ایسے کام ہوتے ہیں. اور دور جدید میں تو ایسی قوالی نائٹس رکھی جاتی ہیں کہ جس میں لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ ذکر اللہ اور آل رسول کا ہو رہا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بیان فرمائیں کہ قوالی جائز ہے یا نہیں، اور کس طرح کی قوالی سننا جائز ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے مراجع نے فرمایا ہے وہ گانے کے طرز پر قرآن کی تلاوت، قصیدہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا، نعت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے گانے کے طرز پر. باقی کچھ لوگ اپنا سلام وغیرہ پڑھتے ہیں لہن میں اور خاص طرز میں. وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سا کلام کون گانے کے طرز پر جو ہے نا قصیدہ پڑھ رہا ہے یا کون جو ہے وہ یعنی گانے کے طرز پر نہیں ہے. یہ کراچی شہر کا جو ماحول ہے اس کے مطابق وہاں جو سلام وغیرہ پڑھتے ہیں وہ کوئی گانے کے طرز پر نہیں ہوتا. تو ہم نے بہت سارے شعراء کو سنا ہے کہ وہ گانے کے طرز پر نہیں پڑھتے، یعنی لہن میں اور ایک خاص طرز میں پڑھتے ہیں، وہ گانے کے طور پر نہیں ہوتا. تو وہ مضمون تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ یہ میوزک جو ہے وہ اگر اس طرح کی میوزک ہے جو لہو لعب اور بےہودہ قسم کے جو محافل ہے اس سے اگر سازگار ہے ہم آہنگ ہے تو وہ جائز نہیں ہے، ورنہ جو ہے نا وہ جائز ہے. تو یہ جو ہے نا وہ تو یہ جو اگر میوزک ہے اور مطلب ڈول وغیرہ بجایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے.